العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی حبیب اللہ. بآواز بلند سارے مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی حبیب اللہ. بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب قابل احترام علماء ذی احتشام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت محفل پاک وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات سبحان اللہ مقصود کل کائنات سبحان اللہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے جناب محترم محمد الیاس شاہ صاحب قریشی انہ دے دیگر رفقا نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے اج دی بزم دا اہتمام ہویا. اللہ کریم تواڈا میرا آنا قبول فرمائے سب واسطے اج دی پاک محفل آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے. میرے تو پہلے ایک خطاب تسی سماعت فرما چکے ہو جناب حضرت علامہ حافظ حاجی چند شاہ صاحب چند پیر شاہ صاحب خطاب فرما چکے. میرے تو بعد عالمی مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب آپ دا بیان ہوئے گا. میں قبلہ شاہ صاحب نے گزارش کی تھی کہ جس وقت شاہ صاحب سٹیج تے تشریف لے آن گے میں مائک چھوڑ دیاں گا کیونکہ جس وقت کوئی مہمان آئے ایک باری تسلسل ٹوٹ جاندہ ہے. وہ تسلسل ٹوٹن تو بعد خطیب نو پھر نویں سروں تقریر کرنی پیندی تے میں بجائے نویں سروں کرن دے شاہ صاحب نو عرض کرانگے او شروع کر دیں. تو انتہائی مصروفیت دے باعث ملک بلال صاحب میں نظر نہیں آ رہے جنہاں میں نے دعوت دیتی. بہت زیادہ مصروفیت سی. میں ایک جلسہ جتے پہلے ٹائم دیتا ہوتے صرف 20 منٹ تقریر کر کے اور نکل آئے. بہرحال گالے وے کہ حضور علیہ السلام دے ذکر دیاں محفلاں نے جتھے بھی جانا ہے سرکار دا ذکر سمجھ کے کیا بات ہے. اور اتھے آ کے میں نے پتہ چلیا شاہ صاحب قریشی صاحب میرے انتہائی محترم جناب مادی شاہ صاحب انہ دے عزیز بھی نے ایک تاریخی پروگرام ہوندہ ہے سالانہ 10 محرم طبع قائم دین 12 ربیع الاول مجنہ چیز نوی کہ یاد فرماندن میں نے حاضری دا شرف حاصل ہوندہ ہے. اللہ کریم سارے انو سلامت رکھے سارے انو برکتاں عطا فرمائے. تے ہون میں نے دسن دی ضرورت نہیں کہ میں کی آکھنا ہے تے تو انو میں نے احساس دیوانا چاہیے کہ تسی میری ہر گل سمجھو. گل کرن تو پہلے میں نہیں آدھا سبحان اللہ کو میں کو گل کرانگا سمجھ لگے تے سبحان اللہ کو تے جے تسی چاندے ہو کہ بے مولوی جلدی باز کرے پھر تسی جزاک اللہ آکھ سکدے ہو. پھر اس تو بھی تسی چاہو جلدی چھڑے پھر انہا للہ بھی آکھ سکدے. تے میں کوشش کرانگا جزاک اللہ تک گل نہ پڑے اس تو پہلے آپ توڑی گل وائنڈ اپ کر دئیے. میں بالکل سادے لفظیں گل کرنی جڑے کلمات میں تیسرے پارے دی آیت مقدسہ دا پہلا حصہ کچھ تلاوت کیتا او دے ضمن کہ رب تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
میں ترجمہ بھی تواڈی بولی چ کراں گا۔ رب فرمایا کہ میں رسولاں وچوں رسولاں نو ایک دوجے دے اوتے فضیلت دتی، جی ایک دوجے دے اوتے فضیلت فضیلت دیتی۔ رسول نے 313، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوندا لیکن ہر رسول پہلے نبی ضرور ہوندا ہے۔ 313 رسول ہیں، باقی سارے نبی۔ 313 رسول اتھے شان رسالت بیان کردے ہیں۔ رب فرما رہا کہ میں رسولاں وچوں رسولاں نو ایک دوجے دے اوتے فضیلت عطا فرمائی۔ نبیوں دی گل کردے ہیں، فرماندا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، نبیوں وچوں نبیوں نو ایک دوسرے دے اوتے فضیلت عطا فرمائی۔ ادا مطلب یہ بندا ہے کسی دا درجہ گھٹ کسی دا درجہ ود، کسی دا درجہ گھٹ کسی دا درجہ ود۔ اس کمی وال نسبت پھر بھی نہیں کیتی۔ کیا بات ہے، اس آکھیا میں ایک دوجے تو درجہ ودایا ہے، یہ نہیں آکھیا میں ایک دوجے تو درجہ گھٹایا ہے۔ کیا بات ہے، اس آکھیا میں درجہ ودایا ہے۔ جدوں میں مولا ہو کے کمی وال نسبت نہیں کردا تے مولوی دی کی جرت ہے کمی وال نسبت کرے؟ کیا کہنے کیا کہنے، بھئی جدوں بھی بیان کر نبی اور رسول دی فضیلت بیان کر۔ اے فضیلت نہیں کہ نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، اے فضیلت نہیں کہ نبی کر کچھ نہیں سکدا، اے نور بشر دی بحث لے کے بہ جائیں، اے فضیلت نہیں۔ فضیلت اے وے رب فرماندا میں ایک دوجے دے اوتے فضیلت دتی۔ منہم من کلم اللہ، انہاں وچ ایک ایسا ہے جڑا شرف میں اونوں دتا اور کسے نہیں دتا، او اے موسیٰ علیہ السلام جدے نال میں ڈائریکٹ تور تے گلاں کیتیاں۔ تے رب فرمایا میرا کرم اتھوں تک نہیں کہ میں تور تے ہم کلام ہویا، بلکہ ورفع بعدہم درجات، ایک ایسا ہے کہ بلندیاں بھی تھلے رہ جاندیاں، او دا قدم سارے تو تے چلے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، درجوں بلندی عطا فرمائی۔ بے شک ایک کدی گل نہیں، اے وجہ تخلیق کائنات جنہاں دے صدقے کول کائنات بنی۔ بے شک سبحان، اے صرف ساڈا مسئلہ نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند دے بانی مولوی قاسم علی نانوتوی، انہاں نو کسی پوچھیا رب سب تو پہلے کیڑی شے نو بنایا؟ انہاں شعر وچ دا جواب دیتا، انہاں کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اچھا پھر کی بنیا تے کیویں بنیا؟ نانوتوی صاحب کیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، اسی نے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، کیا بات بس ہے، میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی گل نیازی صاحب نے پنجابی کی تھی کی نہیں کیتا یار نے کہ ایک یار یار واسطے، واہ، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ بے شک ایک کل کائنات بنی حضور دے صدقے۔ بے شک، یہی گل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمائی۔ آپ فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہائے ہائے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، ایک کل کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صدقہ۔ بے شک، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے نشر الطیب دا آغاز ہی اس حدیث پاک نال کیتا ہے کہ جڑا حضرت جابر نے حضور علیہ السلام نو سوال کیتا کہ آقا اللہ نے سب تو پہلے کس شے نو پیدا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور نال میں محمد دے نور نو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اجے آدم نہیں سن، کچھ بھی نہیں سی، پھر نور مصطفیٰ جدو آدم دی تخلیق ہوئی، آپ دا مجسمہ تیار ہویا، پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، خاص روح پھونکی گئی، تے پھر جناب آدم دی پشت وچ مصطفیٰ دا نور رکھا گیا۔ جناب آدم دی پشت وچ میرے نبی علیہ السلام دا نور رکھیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت جا رہے ہیں، علامہ اسماعیل حقی تفسیر رول بیان چ نقل کر رہے ہیں، آدم جنت جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے فرشتے، فوج فرشتیاں نے پلٹ کے دیکھیا، عرض کی تھی مولا اے فرشتے میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا تیرے پیچھے نہیں آ رہے، جڑا نور محمد تھوڑی پشت وچ رکھیا او دے پیچھے، کیا کہنے کیا کہنے، اے اس نور دے پیچھے آ رہے ہیں جڑا شانہ والا نور میں تھوڑی پشت وچ رکھیا۔ آدم علیہ السلام عرض کی تھی مولا میں اس نور دی زیارت نہیں کر سکتا؟ فرمایا کر سکتے ہو یا اللہ، پھر میں زیارت کرنا چاہنا۔ فرمایا دوویں انگوٹھے جوڑو، انگوٹھے جوڑے، انگوٹھیاں وچوں نور مصطفیٰ ظاہر ہویا،
تے ساڈے بابا جان جناب آدم علیہ السلام فرت محبت چنگوٹھے چوم کے اکھاں تے رکھے، یعنی ساڈے ابے آدم آندیاں نال ہی کم سنیاں والا کیتا۔ ہائے ہائے واہ واہ، اور پھر ایک گل اور بھی کر دیں تھے، خلق منہا زوجہا، آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چو مائی حوا دی تخلیق ہوئی جی، نکاح ہویا، حقوق زوجیت واسطے جناب آدم قریب گئے تے مائی نے آکھا حق مہر، اینو بھی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھیا، حق مہر بی بی منگیا، آدم عرض کیتی مولا کی دیاں، فرمایا 3 باری میرے یار محمد تے درود پڑھ کے بی بی دے ملک کر سبحان اللہ، کیا ساڈا موڈی درود نال ہے، کیا بات ہے، قسم، کمال کمال، ساڈی ابتدائی درود نال۔ کمال کمال، ہن ایتھے جڑی میں پچھلی گل کیتی نا، میری عادت ہے میں کوئی گل کراں نا تے میرے اپنے اندر سوال آ جاندا بھی اے سوال ہو سکدا ہے تے میں او مسئلہ ہونے دس جاواں نا، قریشی صاحب نوں میں دوبارہ نہ سدنا پوے۔ بھئی کوئی اے آکھے کہ حضرت نے اے تے دس دتا کہ آدم علیہ السلام انگوٹھے چومے، نالے بھی دس دینا انہاں نور ویکھ کے چومے سن، تے اج جڑا چومدا اونوں تے نور دسدا نہیں، او کیوں چومدا؟ یہ سوال پیدا ہوندا یا نہیں؟ ہن میں یہ سوال حل کر دینا، تسی بجائے کوئی دلیل دین دے پہلے جڑا تواڈے تے اس گل دا اعتراض کرے اونوں پوچھو حضرت جی مینوں اے دسو کہ حاجی جدو حج کرن جائے شیطان نو 3 دن کنکریاں ماردا ہے، کیوں ماردا ہے؟ مولوی آکسی جی جناب ابراہیم ماریاں سن، انہوں آکھو جناب ابراہیم تے شیطان نو ویکھ کے ماریاں سن، اج کل ان ویکھیاں کیوں ماریاں جا رہی ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں جی خالد صاحب شیطان تو تے نظر ہی نہیں آندا، او تے پلر ہے نا، بولو نا پلر ہے نا، اونوں پلر نو وج رہا تے جس جگہ تے انہاں ماریاں سن اوتے او تھم بنے کھلوتے۔ ویسے حیرانگی دی گل ہے مینوں مولویاں دی منطق سمجھ نہیں آئی حضرت کہ وٹے نو وٹا لگے آدن شیطان نو اپڑدا ہے، میں کسی درود پڑھی حضور تک نہیں اپڑدا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عجیب ہی منطق ہے۔ کیا بات ہے، اکھن جی وہ تو خلیل علیہ السلام کی ادا ہے نا، اس کو زندہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ میں کہا خلیل دی ادا شیطان نو کنکریاں مارنیاں، اینو زندہ رکھی اجر لبدا ہے، تے آدم دی ادا میرے نبی دا نور ویکھ کے چومے، اینو زندہ رکھیا ثواب کوئی نہیں لبدا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ادھر تے اور بھی میں ڈسکس کر سکتا لیکن وقت شارٹ ہے، میں جلدی کافی ساری گلاں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام دی پشت وچ نور مصطفیٰ چرچا تے ادوں ہی شروع ہو گیا۔ ہن تسی یہ ویکھو نا کہ ہمیشہ ساڈی فطرت انسان ہن، اسی جب تک کسی نو ویکھیے سنیے نا اسی مندے نہیں، کیوں جی انجی گل ہے نا۔ ہن عبد الرحمان چشتی صاحب نقابت کر دین، جنہ جنہ سننا انہاں آکھنا واہ 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 شہنشاہ نقابت بڑا فصیح اللسان، کیا بات ہے جناب، سدو جی نا۔ مینوں کدھر نہ کدھر سنیا، مینوں بلکہ قریشی صاحب فرما رہے سن طبع قائم دین میں تانوں سنیا، میرا ادو تو دل سی تانوں سداں، یعنی انہاں بھی مینوں سن کے منیا۔ قاری قرآن دی تلاوت کرے تا دن زینت القرآ فخر القرآ، نعت خان سونے انداز نال پڑھے پھر آکیا جاندہ بلبل مدینہ کوئل مدینہ، یعنی جیڑا بھی منوایا گیا نا وہ جب تک او دا تعارف نہیں ہویا انہیں تک کسی منیا نہیں۔ یوسف علیہ السلام دیاں بڑیاں صفتاں کیتیاں بیبیاں دے سامنے زلیخا، بیبیاں کہ بھئی اسی نہیں مندیاں، انہاں کہ کیویں منسو، انہاں کہ ویکھنا، وقالت اخرج علیہن، جناب زلیخا نے آکھا یوسف باہر آؤ، بیبیاں تانے دے رہی ہیں، ادوں پھل پھڑ کے بیٹھیاں اتے چھڑیاں، یوسف سامنے آئے تے یوسف علیہ السلام نے ویکھو انہاں نوں پتہ ہی نہیں پھل گر گئے، چھڑیاں چل رہی ہیں، قطعنا ایدیہم، اللہ دا قرآن آدا ہے کہ انہاں دے ہاتھ کٹ گئے تے یوسف نو ویکھ کے دین ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، اوے تے بشر نہیں لگدا، یہ تے کوئی رب دا مقرب فرشتہ ہے۔ میں آدا یوسف دعوی نبوت نہیں سی کیتا جی، یہ تے مصر دیاں کراڑیاں سن، انہاں ویکھ کے آکھیا اے بشر نہیں، تے پتہ یہ لگا مصر دیاں کراڑیاں، یوسف ویکھ کے آکھیا بشر نہیں۔ آج دا ملا کلمے پڑھ کے جس حضور نو ایک باری بھی نہیں ویکھیا کہ نبی میری مثل بشر ہے، ایک باری نہیں ویکھیا کہ نبی میری مثل بشر ہے، جدے دیدار دا یوسف بھی طالب ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قسم، کمال، مولانا حسن رضا خان فرمایا خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔
کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کل کائنات جدے صدقے بنی، یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے بھی ہاتھ کٹے۔ توجہ ہن پوری کرنی بھئی، نتیجہ کی نکل رہا جیڑی میں گل کی کہ جدوں تک کسے نے کسے ویکھیا نہیں تے منیا نہیں، بیبییاں تاں منیا بھی یوسف واقعی سونا، ہاتھ بھی کٹ گئے۔ ہن پتہ ہے لگا جیڑا بھی منوایا گیا، پہلے بھی کھایا گیا، وقت منوایا گیا، سونا ویکھیا گیا، منیا گیا، کاری سنیا گیا، منیا گیا، پہلوان اکھاڑے چتریا، منیا گیا۔ مختصر اے پوری کائنات جیڑا بھی منوایا گیا، پہلے بھی کھایا گیا، وقت منوایا گیا، ایک کو زہرا دا بابا ہی جیڑا پہلے منوایا گیا سی بعد وچ وکھایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں نو اٹھا کے نعرہ حیدری، علماء حق کے اہل سنت۔ سمجھ آگی نہ گل؟ ہر نبی نو دس دیتا گیا، تاجدار ختم نبوت ہے یہ، ہر رسول نو دس دیتا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو میں تانوں عطا کراں گا کتاب و حکمت وچوں کتاب اور حکمتاں، پھر میرا رسول آئے گا۔ نبی انداز دیتا گیا، وہ کی کرن گے؟ مصدق لما معاکم، جو عطا کراں گا رسول تصدیق کر سی۔ موسیٰ تسی پتھر تے ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کرنے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ تسی نیل تے ضرب لگاؤ گے، ان ادربی عصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، دریا رستہ چھڑے گا، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ تواڈے سوٹے چو سب پیدا ہون گے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ تواڈا ہاتھ چمکے گا، در و دیوار روشن کرے گا، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ اے پیارے عیسیٰ تسی مردے زندہ کرو گے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ اور بے جان چیز پرندہ بنا کے مٹی دا اودے پھوک مارو گے، جان پوے گی، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ انے نو آنکھ دیو گے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ برس دے مریض نو شفا دیو گے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ قوم گھروں کھا کے آئے گی، تسی دسو گے کھادا کیے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ قوم چھپا کے آئے گی، تسی دسو گے لکایا کیے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ اے سلیمان تسی چونٹیاں دی گل سنو گے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ کیڑی شور زمین تے پائے گی، سلیمان سن کے فتبسم ضاحکا من قولها، مسکران گے، تصدیق مصطفیٰ کرن گے۔ اور جس تصدیق کرانی او کیڑیاں دی آواز سنے، تے جس تصدیق کرنی او سپیکر دوتے بھی 6 فٹ بندے دا درود نہیں سندا۔ اے جے وارفا بعدہم درجات، ایک دوجہ دے اتے فضیلت تے ساریاں فضیلتاں تھلے میرا نبی سارے ہیں تو سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر نبی نو دس دیتا گیا تے نال پھر اگلی گل، اے نبیو اے رسولو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جدو میرا یار آئے، جدو میرا حبیب آئے، جدو تاجدار ختم نبوت آئے، اے نبیو تواڈے کلمے پڑھیندے ہون، تواڈے نعرے بجدے ہون، تواڈی شریعت عروج تے ہووے، جدو میرا یار آئے اپنے کلمے بند کر دینا، محمد دا کلمہ شروع کر دینا۔ کیا بات ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور انہوں تے ایمان لے آنا۔ بے شک رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے پہلے اے ارواح انبیاء نو تلقین ہو رہی، اجے کائنات نہیں سی بنے جدو تلقین کی جا رہی، اجے کچھ بھی نہیں سی، اجے کچھ بھی نہیں بنیا۔ نبیاں نو دس دیتا گیا کہ تاجدار ختم نبوت آمینہ دا لال، او آخر بھی تشریف لے آنگے۔ ہر نبی جاندہ کہ تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا۔ وچ بندے ٹھیک ہیں جڑے سجے کھبے نے نا او پتہ نہیں اجے سوچی پے سبحان اللہ آکھنی یا نہیں آکھنی۔ سبحان اللہ، چلو اللہ کرے گا اگلے سٹیپ وچ بھی بول پین گے۔ اور تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا،
خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت، دو مرتبہ اپنے زندہ باد کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالہ۔ ہر رسول نو ایک دوجے دے اتے فضیلت، میرے نبی نو ساریاں دے اتے فضیلت۔ توجہ توجہ پوری میرے والے، ہر رسول نو ایک دوجے دے اتے فضیلت تے میرے رسول نو ساریاں رسولاں دے اتے فضیلت۔ اگر گل کریے کہ نبیاں دے علاقے نو محدود رکھیا، وقت نو محدود رکھیا، ایریے نو محدود رکھیا، شریعت نو محدود رکھیا، ہر نبی دا کلمہ او دے زمانے تک، ہر رسول دی شریعت او دے زمانے تک، یکے بعد دیگرے رسول آئے، پچھلے دی شریعت منسوخ، اگوں نواں کلمہ، نواں دین، نویں شریعت، اور پھر موسیٰ و عیسیٰ بنی اسرائیل دے رسول، صالح قوم سمود دے رسول، ہود قوم عاد دے رسول، لوط قوم لوط دے رسول، نوح قوم نوح دے رسول، شعیب قوم مدین دے رسول۔ واری آئی تاجدار ختم نبوتی، آواز آئی سجنا تیرا علاقہ محدود نہیں، ایریا محدود نہیں، وقت محدود نہیں، دائرہ محدود نہیں، سجنا اعلان کر جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی۔ کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر، نہ میرے آقا دی نبوت تو باہر۔ میرے تاجدار گولڑا، فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو لوگ کسے پوچھیا کہ آقا نے اور رنگ بھی استعمال کیتے، یہ صرف کالی کملی والے کالی کملی کیوں، باقی رنگاں دا ذکر کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اے ختم نبوت والاشارہ، اے ختم نبوت والاشارہ۔ پوچھیا ختم نبوت تے رنگ دا تعلق سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا میں سمجھانا، کیونکہ ایک کالا رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکتا ہے، اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ ہن جنوں بھی چڑھے گا اے رنگ چڑھے گا، یاد رکھنا حضرت میاں محمد بخش فرمایا کہ کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد اے چڑھدا پھر نہیں لیندا۔ چڑھنا ہوں اے رنگ چڑھنا، کیونکہ اے نے وجہ تخلیق کائنات، اللہ تعالیٰ کائنات بنائی میرے نبی دا صدقہ۔ سرکار فرمایا کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد، میں او دو نبی سا جدو آدم روح تے جسم دے درمیان سن۔ کنت نبیّا و آدم بین الماء والتین، میں او دو نبی سا جدو آدم مٹی تے پانی دے درمیان سن۔ ہن پتہ چلیا ایک کل کائنات بعد وچ میرا نبی سب تو پہلے۔ ایک دن جبریل امی آئے سرکار دی بارگاہ وچ، دل وچ جبریل سوچ رہے میری بڑی لمبی عمر، آدم تو لے کے عیسیٰ تک پھر تاجدار ختم نبوت تک ہر نبی کو لایا، میری بڑی لمبی عمر۔ جبریل اندر سوچ رہے، سرکار جبریل والویک کے فرمایا اے جبریل جیڑی گل اندر ذرا زبان تے لیا، میں نو دس تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیتی سونیا میں نو یہ تے پتہ نہیں میری عمر کتنی، لیکن ایک گل یاد ہے، اللہ دے حجابات وچوں چوتھے حجاب تے ایک تارا چمکدا، میں او تارا ویکھیا ڈب گیا، 70,000 سال تو بعد پھر ویکھیا،
پھر ڈوب گیا 70,000 سال تو بعد پھر ویکھیا پھر ڈوب گیا 70,000 سال تو بعد پھر ویکھیا پھر ڈوب گیا فرمایا بس انج نہ کر اے 10 تارا کتنی واری ویکھے ہی آدھا 72,000 سال میں 72,000 واری ویکھیا جڑا 70,000 سال تو بعد چمکدا ہن اگر سب تو چنگا کسی کول موبائل 70,000 نو 72,000 نال ضرب دے موبائل ہاتھ کھڑے کر جائے گا اودے فگر ہی نہیں آنا نہیں نہ آندا حضرت میں ایک بندہ سی کہندا جی میں 2.5 لاکھ دا موبائل لیا میں کہ یار 70,000 نو 72,000 نال ضرب تے دے اس دتی ہو سکے تے کوئی نہیں آ رہا فگر میں کہ ویکھ لے تیری اجے تک ٹیکنالوجی اجے بھی اوتھے نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب ہن 70 نو 72,000 نال گھر بیٹھ کے ضرب دینی ایتھے نہیں ایتے تارا ویکھن دی عمر اے نہیں پتہ جبریل کدوں دا سرکار فرمایا اے 10 صرف تارا ویکھے یا ادا تعارف بھی ہے بس آقا صرف زیارت کی تھی اے نہیں پتا ادھی حقیقت کی ہے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّی مینو رب دی عزت کی قسم ہے انا ذالک الکوکب او تارا میں محمد مصطفیٰ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات سرکار قسم ارشاد فرمائی او تارا بولو آقا نے دسیا او تارا میں محمد دا نور ہے ہن پتہ چلیا ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا اور ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا کملی والا خلق کی تخلیق سے پہلے بھی تھا کوئی آکے جی پھر حقیقت کی ہوئی تو میں او دا جواب دے دیاں گا حقیقت صدیق نو بھی نہیں پتا سرکار نے خود فرما دیتا ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو سوا جان دے ہی کوئی تے جڑا جدے شب و روز نال گزرے ہون اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے دا جڑا یار ہوئے حقیقت وہ نہیں جاندا تے میں کیویں جان سکدا پڑھے لکھے لوگاں واسطے میں حفیظ جلندری دا ایک شعر سناؤں کیا بات ہے سبحان یہ دا مطلب ہے جڑے تھوڑے بولے دا مطلب پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہے سبحان اللہ حفیظ آکھیا کہ محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے سر آدھنے راز ہیں سر قدرت قدرت دا راز محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے خدا جاندا کہ حقیقت مصطفیٰ کی لوگ کئی فیتا لے کے ترکڑیاں لے کے پھر دینا فلانے دی شان گھاٹ تے فلانے دی شان وات تے فلانا ہی تے نبی پاک یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ساڈے کول فیتے نہیں اسی تے فضیلتاں بیان کرنا سبحان اللہ بے شک اوتھے کسی دی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی جڑیاں بلندیاں میرے مصطفیٰ کریم نے رب عطا فرمائیں بے شک آج لوگ آدھیں جی سیدہ آمینہ بشر نبی نور عقل نہیں مانتی میں کہ معجزے دی تعریف پتہ ہی کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جہاں عقل عاجز آ جائے کہ میں کہ رب فرما جو رہا قد جاکم برہان من ربکم میرا نبی معجزہ بن کے آ جائے تیری سمجھ چاہ جائے تے پھر معجزہ تے رہندا ہی نہیں کیا بات سرکار معجزہ بن کے آئے جی جی ہر نبی معجزہ لے کے آئے معجزے لین دے نال نال میرے نبی تے سراپا معجزہ بن کے آئے جڑا نبی معجزہ لے کے آئے نا ان قوم پوچھے نا تواڈی نبوت دی دلیل کی وہ آپ دس دن کہ میں اے بھی کر سکدا میں اے بھی کر سکدا میں اے بھی رب شان دیتی اے بھی شان دیتی اے معجزات عیسیٰ علیہ السلام دے 6 معجزات دا ذکر قرآن پاک اندر جڑے میں اگے ذکر کر چکے ہیں
انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. یہ 6 معجزات عیسیٰ علیہ السلام دے. انہاں آپ آکھیا میرے کو لاؤ میں مٹی دا پرندہ بنا کے بھوک مار سا اڑا دے چیز لے آؤ شفا دیاں مردہ لے آؤ زندہ کر سا اور گھروں کھا کے آؤ میں دساں کھادا کی چھپا کے آؤ میں دساں گا چھپایا کی. اے عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات ہیں. میرے نبی دی شان امام حاکم مستدرک دی 4 جلد اندر ایک روایت نقل کر دیں کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں حضور دے نال ایک نکا جہا بچہ نابالغ بچہ آقا کریم دی انگلی نپی حضور دا صحابی ہے نابالغ بچہ ہے تے نا کی یہ سلمہ بن سلامہ سرکار دے نال آ رہے ہیں انگلی نپی ہوئی سامنے کی یہودی آ گیا اس حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے مسلمانہ دے نبی ٹھہرو. اس یہودی کو ڈاچی اونٹنی او دی مہار نپی ہوئی آکھن لگا اپنی نبوت تے دلیل دیو. حضور نے نہیں فرمایا ہاں بھئی چاند توڑ کے دکھاواں پتھراں نو بلا کے دکھاواں ڈوبیا سورج پلٹاواں نہ کیونکہ معجزہ لے کے نہیں آئے بن کے آئے. فرمایا 10 تو مطمئن کیویں ہوئے تو 10 مطمئن کیویں ہوئے گا. او زکیا جی جے تسی نبی ہونا تے دسو میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی کیا یہ کوئی چھوٹی گل تے نہیں نا بڑی بڑی گل ہے. اچھا یہودی یہ گل مان گیا نبی ہویا نا بغیر الٹرا ساؤنڈ دے دسے گا ڈاچی دے پیٹ وچ کی. سبحان اللہ. سعودی نہ مننے بکری گل ہے یہودی مان گیا سی. او زکیا جے نبی ہو دسو ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے. اگلی گل اس تو بھی ذوق آلی ہے. امام حاکم لکھ دیں او سوال حضور نو کیتا او جس بچے انگلی نہیں سی پھڑی ہوئی نابالغ چھوٹا جا بچہ او زکا یہودی ادھر میرے نال گل کر میرے نبی نال گل نہیں کرنی میرے نال او تو حضور دی انگلی اس پھڑی ہوئی آکھے میرے نال گل کر میرے نبی نال گل نہیں کرنی. او زکا میں تیرے نبی نو سوال کیتا دسن میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے. اس بچے آکھا میں آکھا میرے نال گل کر اے جڑا تو سوال کیتا اے تے میں حضور دا نوکر بھی دس سکنا تیری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے. اے گل تے میں دس سکنا. او زکا اچھا تو دس سکنا چل پھر دس. اچھا سرکار نہیں فرمایا سلمہ نہ کر تینوں نہیں پتہ لگنا سلمہ بن سلامہ ہی نہ کر نہ میرے نبی روکیا نہیں سرکار جانتے سن اس دس دینا ہے. تو اس بچے دسیا ہاں دسا اس کا دس اس کا ڈاچی نال تو بدفعلی کر کے یہودی تے کپ کپی تاری ہوئی پسینے چھوٹ گئے. حضرت سلمہ بن سلامہ حضور دی انگلی پھاڑ کے مسکرا رہے. کسی پوچھیا سلمہ ویکھیا سیا آکھے نہیں. کسی دسیا اس کا میں بندہ ہی پہلی باری ویکھیا. پھر تینوں کیویں پتہ لگا؟ اس بچے آکھے میں انگلی کی دی پھڑی ہوئی. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے نعرہ رسالہ. جس انگلی نپی ہوئے یہ او دا علم سرکار دی خود کیا بلکہ حضرت عمر نے او ایران دے میدان وچ آواز ماری سی یا ساریت والجبل. اچھا اوتھے لڑن والے جڑے وچ لشکر وچ بھی صحابہ سن انہاں نوں کولوں نہیں نظر آیا لشکر. حضرت عمر دوروں آکھا او پہاڑ وال ویکھو 1500 میل دور جے 3200 کلومیٹر بندا اتنی دوروں آواز ماری ان آواز سن لی. وہ لڑن والے وچ صحابہ شامل سامنے تقریر سنن والے صحابہ کسے نظر نہیں آیا. حضرت عمر نو کیویں نظر آ گیا؟ میں کیا امیر المومنین گل سمجھ نہیں آئی وہ کیڑی دوربین سی جڑی تساں لائی سی. فرمایا مولوی خیال کر میں اودوں بیٹھا حضور دے منبر تے سن بیٹھا حضور دے بیٹھے کتھے سن جتھے حضور بیٹھتے سن سرکار تو بعد صدیق اتھے بیندے سن جتھے حضور دے قدم لگدے سن تے پھر صدیق اکبر تو بعد عمر اتھے بیٹھتے سن جتھے صدیق دے قدم لگدے سن. آقا دے نوکر دے قدماں چ بیٹھ کے نوکر مدینیوں ایران ویکھ سکدا ہے اس منبر دا مالک مدینیوں پاکستان نہیں ویکھ سکدا. یہ تو سرکار دے غلامہ دی شان ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت
کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. اے تے علم حضور دے نوکر رکھ دیں میرے حضور پیر سیال لاجپال حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ. کیا بات. آپ دے بارے چ مشہور سی ساری زندگی کدی انج نہیں سی کہ میں انج کیتا میں ادھر گیا میں دا لفظ استعمال نہیں سن کر اساں آکھ لیندے ہاں. کسی پیر بھائی محبت وچ کدھر گل کر دیتی کہ میرے پیر صاحب اج تک میں نہیں آکھیا. وہ ایک بندہ آکھن لگا جے میں تیرے پیراں دے منہ چ میں کڈا دیاں تے پھر اس کہ جی میرا کوئی زور ہے چل چلدے ہیں جے تو اکھا دیتا اج تو بعد میں دعوت نہ کر سکتا. وہ رل کے ٹر گئے سیال شریف عصر دی نماز دا وقت. اس جاندے نالا کہ حضرت جی ایک مسئلہ دسو. فرمایا پوچھو. کہنے لگا جی شیطان نو جدو آدم علیہ السلام دے سجدے دا حکم ملیا اس کو جواب کی دیتا سی. او دا جواب سی انا خیر میں بہتر ہوں. میں پیراں جدو دسنا اس آکھیا سی میں بہتر ہوں تے پھر اے لفظ میں تے نکل آئے گا. وہ جدو سوال کیتا نا حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا پہلے نماز پڑھیے باقی گلاں بعد. نماز پڑھی نماز مکمل ہوئی. فرمایا سوال کرن والا کیڑا؟ او زکہ جی میں. فرمایا اے شیطان آکھیا سی جو تو آکھیا. لاجپال لاجپال پیر سیال نعرہ حیدری. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈر. اچھا میں ضرور دیکھ لو مینوں فرمائش کیویں دی سبحان حضور دے یار غار یار مزار مصطفیٰ جناب خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق دی شان شعر پڑھ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندہ. اے تے اہل سنت دا کمال ہے نا جی. ایک ہاتھ چال دا دامن دوجے ہاتھ چ اصحاب دا دامن. نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی ہیں جی. تے جس شب و روز حضور دے نال گزارے ہو. بلکہ چلو میں تو صدیق اکبر دی گل سنا دینا. وصال دے وقت سیدہ عائشہ پاک نو فرمان لگے ترکے دے حوالے نال فرمان لگے تریوے بہنا نا جدو بہنا دی گل ہے فرمایا تریوے بہنا حصے چ برابری رکھے آئی. عرض کیتی ابا جی اسی تے دو ہاں ایک میں تے ایک اسماء. آج تے لیٹے ہی حضور دے نال ہوئے. کیا بات. حضرت عمر بھی اتھے لیٹے حضرت ابو بکر صدیق بھی اتھے ہی لیٹے. تے جے حسین پاک دے آسے پاسے 3 میل تک کوئی دفن ہو جائے او جنتی ہے تے جڑا حسین دے نانی تو 3 انچ بھی دور نہ ہوئے. کیا بات ہے. اس واسطے تواڈے حکم دی تعمیل مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. یار غار نبی تیری تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے. جان سارے نبی تیری کیا بات ہے. جان سارے نبی تیری جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا. غم گسارے نبی تیری غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. میرے نبی دا ہر یار عظمت آلے. اوے مینوں اے دسو پیر سیال دے مرید چنگے ہیں یا نہیں؟ چنگے نے نا. لال کنی والی ٹوپی ویکھی ہے ساڈا کلیجہ ٹھڈا ہو جاندا. بھئی جڑا پیر سیال دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے اسانوں وہ چنگا لگے تے جنہاں بیعت ہی زہرا دے بابے دے ہاتھ تے کیتی سی. سبحان اللہ. وہ صحابہ کتنے چنگے لگدے. سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ تسی تھک گئے تے میں دستے ہیں کیونکہ ملک بلال مینوں پتہ کیویں آرڈر دتا جویں مشرف دیندا ہوندا تے میرے پھر ظاہر تعلق بھی ایسا کہ میں نہ نہیں کر سکیا. اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے برکتاں عطا فرمائے. ملک لال خان صاحب دے صاحبزادہ صاحب ہیں اجے تک مینوں یہ نہیں پتا کہ انہاں دے تعلق کی ہے لیکن بہرحال حضور دے ذکر دی محفل ذرا محبت اور پیار نہ مسکرا کے تو سبحان اللہ.
گل میں کر رہا سا ورفع بعضهم درجہ ایک دوجے دے اوتے فضیلت درجوں بلندی بھئی قیامت والے دن بھی انبیاء اور رسول جدو میرے نبی علیہ السلام دا درجہ جنت وچ ویکھنا ہے نا تے نبیاں بھی انج کر کے ہنج کر کے درجہ ویکھنا اتنی فضیلت اور جتنے نبی جتنے رسول میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ہر نبی دی شان و عظمت معجزات نبوت اور رسالت دی تصدیق میرے نبی کرنے ہر ایک دی تصدیق میرے آقا کریم علیہ السلام کرنی اسی استے ہر نبی ہر رسول میرے نبی دا ذکر کردہ ہے ہون فضیلت دی اگر میں گل علم دے حوالے نال کراں میں چند ایک عرض کر دینا جناب آدم علیہ السلام دا علم وعلم آدم الاسماء کلها اسماء دا علم جناب داؤد علیہ السلام دا علم وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم زرہ بنان دا علم جناب سلیمان علیہ السلام دا علم علمنا منطق الطیر پرندیاں دی بولی دا علم جناب حضرت خضر علیہ السلام دا علم وعلمناہ من لدنا علما پردے دا علم تے ہون خضر علیہ السلام پردے تک محدود سلیمان پرندیاں دی بولی تک محدود داؤد زرہ بنان تک محدود جناب آدم علیہ السلام اسماء دے علم تک محدود تے جدو تواڈے میرے نبی دی واری آئی کیونکہ وہ ورفع بعضهم درجات ہیں انہاں واری ایک علم نہیں دو نہیں ترے چار کدھر قدغن نہیں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم معبود جتنے علوم نے میں سارے دے سارے تو انہوں سکھا چاہتا سبحان اللہ ادھے جو کوئی علم بار نہیں کوئی علم بار نہیں کو کڑ کے دکھائے اور ایک مقام تے واضح کر دیتا اس فرمایا الرحمن علم القرآن وہ آدھا رب رحمان رسول ذیشان نو آپ پڑھایا سبحان تے اللہ ہن پڑھانا لا رب رحمان ہوئے تے پڑھنا لا رسول ذیشان ہوئے وہ کیڑی جزی تے کیڑی کلی ہے جڑی سلم تو باہر رہ جائے پڑھایا بھی اس آپ تے سب تو بڑا غیب تے وہ آپ ہے نا تے معراج دی رات تے سو بھی نہیں چھپایا سبحان اللہ تے پھر چھپایا کی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام امام حلبی سیرت حلبیہ چ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نور دی جھلک پہاڑ تے ڈگ دے ویکھی سی جعلہ دکم وخر موسیٰ سائقہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ہن موسیٰ علیہ السلام نو شان اے ملی تجلہ ویکھن دے اے بس شان اے ملی کہ 3 میل تک سیاہ پتھر تے رات نو کالی کیڑی ٹردی ہوئے موسیٰ کیڑی نو ویکھ بھی لیندے قدمہ دی آہٹ سن بھی لیندے 3 میل تک تقریباً 50 کلومیٹر دے قریب کہ موسیٰ علیہ السلام دی اے شان ہے میں کہا اے کیویں آکے تجلہ ویکھیا میں کہا جس تجلہ ویکھیا او دی شان ہے تے جس اللہ ویکھیا کیا بات ہے کیا بات او مصطفیٰ کتوں تک ویکھ دے ہوں کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت میں یہی گل کر رہا نا اے محدود نہیں لا محدود میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو جو عزت و عظمت جو شان عطا فرمائی گئی نا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری تے باقی نبیوں دی مثال اس طرح کہ جس طرح ایک عمارت مکمل ہوگی ایک اٹ دی جگہ باقی رہ گئی ویکھنا لیا کہ واہ 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 کیا کمال دی عمارت ہے اتو لے کے جدو ویکھدا آیا نا ایک اٹ دی جگہ خالی ویکھیا دا کاش اے اٹ لگ جاندی وہ اتنی خوبصورت عمارت ویکھدے ہیں کاش ایک اٹ لگ جاندی اے دا حسن تمام سی حضور علیہ السلام نے فرمایا او اٹ لگ گئی کسر نبوت مکمل ہو گئی آقا او اٹ کون ہے فرمایا انا صددت موضی اللہ بنا او اٹ میں محمد مصطفیٰ سبحان اللہ ان العاقب میں عاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا عاقب ہوندا جس تو بعد نبی کوئی نہ ہن قیامت تک دین مصطفیٰ دا شریعت مصطفیٰ دی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ کو ایک بندہ آیا ربیع الاول شریف دا مہینہ آکھے حضرت جی ایک مسئلہ بتائیں فرمایا جی پوچھئے کہنے لگا یہ جھنڈے یہ جھنڈیاں یہ لڈو یہ مٹھائیاں یہ نعرے یہ جشن کا سامان کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا اس پورا زوال جدو کر لے آکھن لگا یہ حضور کے زمانے میں تھا آپ فرمایا یہ زمانہ تیرے پیو دا کہ حضرت سمجھ نہیں آئی فرمایا دین کدا آ جا کے رسول اللہ دا شریعت رسول اللہ دی تے کلمہ آ کے رسول اللہ دا فرمایا کمینہ زمانہ بھی تے حضور دا ہی ایک قیامت تک دین مصطفیٰ دا نعرے مصطفیٰ دے راج مصطفیٰ دا شریعت مصطفیٰ دی بے شک بے شک بلکہ حشر دا میدان بھی ہوئے گا آقا کریم نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ
تحتہ آدم ودونہ ولا فخرا. آقا نے فرمایا حمد دا جھنڈا حشر دے میدان وچ میرے ہاتھ وچ ہوے گا. آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت میرے نبی دے جھنڈے تھلے ہوے. سرکار فرمایا میں اس گل تے فخر نہیں کردا. میرے وال توجہ کرنی تو سر. میں اس گل تے فخر نہیں کردا. حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ. اور فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ. سب تو پہلے میں شفاعت کراں گا, میری کیتی شفاعت قبول ہوے گی. اور نتیجہ تے اے ہی نکل رہا ہے کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی, نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی. اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی. میں نے کسی آکھیا سی بھی یہ شعر ضرور پڑھنا, شاید تھوڑا سنن دا ذوق نہیں. کیا بات ہے. میں آپ ذوق لیندا بھی ہاں, جے میں ذوق دیاں تے میں لینا بھی چاہنا. سبحان اللہ. تسی اکلے سن کے مینوں محظوظ ہو رہے ہو, میں تانوں سن کے محظوظ ہونا چاہنا. ہر بندہ آکھے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی. سارے آکھو نا اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے. دلے گھٹ رکھو. اور باں جس نے پھڑائی ہے, کیا بات ہے. باں جس نے پھڑائی ہے سرکار مدینہ نو, او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی. او کہندا پھرے سب نو لجپال تے کنڈ کرنا تو پنجان. کیا بات ہے. جس واسطے میں نو حکم ملیا کنڈ کرنا تو پنجانو, مکھ پھیرنا پنجان کو, مکھ پھیر نہ پنجان کو. جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی. صرف شعر ہی نہیں, حدیث پاک بھی سن لو. میرے آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین نو جھولی بٹھا کے فرمایا اے لوگو سن لو, جدہما فی الجنہ, انہاں دوواں دا نانا جنتی, و ابوہما فی الجنہ, انہاں دا بابا علی جنتی, و امہما فی الجنہ, انہاں دی والدہ فاطمہ جنتی, و عمہما فی الجنہ, انہاں دوواں دا چچا جعفر جنتی, و عمتہما فی الجنہ, انہاں دوواں دی پھپھی ام ہانی جنتی, و خالاتہما فی الجنہ, انہاں دیاں ماسیاں زینب رقیہ ام کلثوم جنتی, و ہما فی الجنہ, اے دوویں آپ جنتی, و من احبہما فی الجنہ, جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا او بھی پکا ٹھکا جنتی ہے. ہن آکھو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی, گل آل تے مکنی. حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر, آپ نے فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے, اجنو اللہ عزت دے وے, خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو, یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے. ہتھاں اٹھا کے پائنٹنی سوالا کنارے حیدری. کیا بات ہے سب, کیا بات ہے. اے ہن بولن گے
تھوڑے نعرے دا نہ صحیح جواب نہیں دیتا میں انہیں بلانا تسی نہ بولے تمبو بھی بولے اے درخت بھامے سکا ہے بھی بولے انہیں پتہ لگے گا کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون کم ظرف کون میں سارے نو دیکھاں گا کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون بلکہ این کہنا ہے کہ ضرورت دے ویلے سوالی بولیں دیں جلال ہمیشہ جلالی بولیں دیں بابا جی منکر شرم تو ایمیں چوب جوران دیں تے پاکاں دے ذکر حلالی بولیں دیں حلالی نعرہ حیدری اے نہ سمجھنا آئے ایسا مولویاں اپنے کولو گل لائی ہوئی حلالی حرامی علی فتاوہ رضویہ دے اندر 23ویں جلد میرے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں حضور علیہ السلام دا فرمان آپ نے نقل کیتا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میری قرابت دا حق نہیں پہچان دا یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق سبحان اللہ علامہ صفوری شافی تے لکھیا لوگ بچیاں نو لے کے مولا علی دے راہ تے کھلو جاندے تے جدو علی آنا تے بچیاں نو پوچھنا پتر دے نال پیار ہے ہی تے جیڑا بچہ آتا سی نا ہے اے ڈی این اے سی ادوں دا سبحان اللہ اے ڈی این اے ٹیسٹ آئی جیڑا بچہ آتا نا ہاں ہے تے پھر باپ آتا ہی شکر ہے تو میرے سبحان اللہ دو میاں بیوی نا حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے آپس ہی جنہاں دا جھگڑا ہی میاں بیوی دا کہ خامند دا بیوی امید نال سی تے خامند سفر تے ٹر گیا تجارت او دو لوگ پیدل سفر کر دے سال دو تین دن سال نہیں سنان دے او 2-3 سال تو بعد واپس آیا بیوی امید نال سی جدو چھوڑ کے گیا آکے پوچھدا سنا او کہ اللہ پتر دیتا ہے وکھاؤ جدو پتر سامنے آیا پتر کالا بیوی دا رنگ بھی گورا خامند دا رنگ بھی او بچے دا رنگ پکا او کہ میرا ہے ہی نہیں او کہ خدا دا خوف کر آکھے نا میں نہیں مندا نہ تیرے تے گیا نہ میرے تے گیا جھگڑا ہویا دوویں حضور کو لا بچہ نال نبی علیہ السلام تشریف فرمانے ادھرو انہاں گل کیتی بھئی دسو جی یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے اے مسئلہ ساری اس گل عورت نے سنائی ادھو امام حسن مجتبی سبحان اللہ جدے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید میرا پتر سردار ہے کیا بات ہے امام حسن مجتبی آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام ادھرو ویکھن لگے بھی حسن آ رہے ہیں تے او جڑا بچہ سی نا اماں دی جھولی وچ بیٹھا سی حسن پاک نو ویکھ کے کھڑا سبحان اللہ او بچہ کھلو گیا امام حسن قریب آئے اتنے تک بچہ بیٹھا ہی نہیں جب تک حسن بیٹھے نہیں جدو حسن بہ گئے نا او بچہ تاں بیٹھا پھر اس امام حسن نو سلام کیتا آقا کریم نے فرمایا ہاں بھئی ہون دسو انہاں کہ دسو جی یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی فرمایا تواڈے پتر حسن نو ویکھ کے کی کیتا ہو کہ کھلو گیا اور کی کیتا سلام کیتا اودو تک بیٹھا نہیں جب تک حسن بیٹھے نہیں فرمایا کیوں آکے توڑے پتر دا حیا کیتا فرمایا حالے بھی پوچھ دے ہو حلالی ہے یا حرامی ہے کیا بات ہے کیا بات اجے بھی پوچھ دے ہو اجے بھی تسی پوچھ دے ہو ڈی این اے تے دا ہو گیا کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں تجربہ ہے یہ برسوں سے کبھی تم آزما لینا زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں مولا علی دا نائے تے متھا سوڑا پہ جائے تے بندہ پھر آ کے میں سنی ہاں میں نہیں مندا اللہ دی قسم میں نہیں مندا آکھے جی میں سنی ہاں سنی او سنی کیڑا جڑا علی دے ذکر تو تنگ پاوے عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیدہ تو دور ہووے علی دے منن دی ہکو شاتے جے پیو دا پتہ ضرور ہوئے نعرہ حیدری
لبنان دی ایک مشہور گل ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور جناب مہدی شاہ صاحب ٹیکسی ڈرائیور سوشل میڈیا دے تے نا گل آپ اپلوڈ کیتی وے میں ٹیکسی ڈرائیور ہاں لبنان وچ. ایک دن مینوں ایک بندے ہاتھ دیتا ٹیکسی روکی کار تے میں انہوں آکھیا بہ او بندہ بھی ساڈے ملک دا ہی سی. اس آکھیا فلانی جگہ تے جانا، میں آکھیا بہ او جوں وچ بیٹھا نا تے میں مولا علی دا قصیدہ لا دتا. او دا رنگ چینج ہو گئے جناب. میں شیشے اودے تے ٹکا لیا. اس آکھیا اے ان بند کر. آکھے میں جدوں چنگا اگاں جا رہا نا جدوں مینوں تسلی ہو گئی بھی ایتھوں دوجی گڈی نہیں لبنی، اوتھے جا کے میں بریک لا کے آکھیا نکلو باہر. اے مینوں گڈی مولا علی دے صدقے رب دتی تے تو کی مولا علی دے ذکر تو تنگ نکل باہر. اس جدوں سجے کھبے ویکھیا بھی تو سواری نہیں لبنی، اچھا دا چل لا لے. آکھے پھر میں آواز تھوڑی جی ہور دتی، ایک کلام مکیا میں دوجا لاتا، دوجا مکیا میں تیجا، اون کڑیا بیٹھا. مینوں بھی پتا سی سخیر کی کرنا. آکے وہ منزل مقصود آئی، وہ بھاج کے ٹپ کے باہر لے کے آدھا چل ان کرایہ بھی علی کو لگا. آکے اسی علی آلے سانسی صبر کر گیا سی کہ چلو کوئی گل نہیں. میں گڈی اگے ٹوری تے تھوڑی دیر تو بعد بیل بجی تے میں پیچھے ویکھیا اودا موبائل اودا. میں کہ لے بھی کال بھی اسے دی ہونی. میں چاہیا میں کہا ہاں جی جناب. او زکے او کرایہ تے لے جا. تے میں کہا پتر کرایہ میں علی دے دیتا ہوں تو موبائل یزید کو لو جا کے لینا. آکے میں دے تے دیتا سی لیکن ایک باری انہوں میں دسیا سنا علی اپڑیا یا نہیں اپڑیا. پانچ سات ہندو رل کے نا انہاں دا ریڑا پھسیا سی کڈن او نکلے نا. او اپنے بتاں دے نام لین جے بجرنگ بلی تے پتہ نہیں کی کیا او نکلے نا. پر ایک مولا علی دا ملنگ آیا منن والا انہوں نہ کہ ذرا دکھاتے دے. اس آکھا تسی اتنے ساتھ ہوتے تواڈے کول ہلدا بھی نہیں. انہاں کہ بڑی کوشش کی تو کہ سارے ہٹ گئے. انہیں آکھا اسی پانچ سات نہ سکا ہٹ ونجو نا ذرا علی دے منن والے دی طاقت تے ویکھو. اس ہاتھ رکھ کے آکھا یا علی مدد میں اتنا کیتا تے ریڑا با. انہاں کہ سناؤ من جاؤ علی دی اے شان ہے، ال علی دا کی مقام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بھئی بات. علی دا مقام ہے، علی نو بناون والے دا کی شان ہے. من جاؤ دی توئی من جاؤ مصطفیٰ دی نبوت نو. اگوں آکھن لگے یار اصلی تے ساڈے سارے کام میں بوتی کر دین صرف کھوبیاں دے بیٹھ. تو گل عرض کر رہے ہیں کہ جڑیاں شاناں رب نے میرے نبی نو عطا فرمائیں. آکو سارے سبحان اللہ. ہولی ہولی جویں جویں ٹائم اگے جا رہا تسی تھکدے جا رہے ہو. جے تے شاہ صاحب بھی آن اچھا ذوق نال بیٹھے ہاتھ کھڑا کرے جڑا جڑا تھک گیا ہے. صدقے صدقے صدقے. ماشاءاللہ. نہیں نہیں تسی پوری ہوش وچ بیٹھے. ذوق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. گل عرض کر رہے ہیں کہ قیامت تک راج مصطفیٰ دا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ. ہن حشر دے میدان وچ جھنڈا ہونا جی تے جلوس بھی ہونا. ہن تسی آکھو گے او کیویں؟ میں ثابت کردا. قرآن آدھا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمر. جنتیاں دا جلوس ہوئے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ایتھے بھی جنتیاں دا جلوس ہوندا، اوتھے بھی جنتیاں دا ہی ہوندا. ہر ایک نو اودے امام نال پکاریا جائے گا. بے شک. مطلب میں اے سمجھدا کہ جویں چھوٹے چھوٹے جلوس نہیں علاقائی آندے جی، کوئی میری قیادت وچ، کوئی حضرت صاحب دی قیادت وچ، کوئی کسی دی قیادت وچ، پھر ایک مرکزی جلوس ہی شامل ہوندے ہیں جلوس. انج ادوں بھی نہ علاقائی جلوس ہون گے. کسی دی قیادت داتا علی اجمیری کردے ہون گے، کسی دی قیادت خواجہ اجمیری کردے ہون گے، کسی دی قیادت بابا فرید کردے ہون گے، کسی دی قیادت شیخ الاسلام کردے ہون گے، کسی دی قیادت مہر علی کردے ہون گے، کسی دی قیادت غوث جلی کردے ہون گے، کسی دی قیادت سلطان باہو کردے ہون گے. یہ سارے جلوس اپنے اپنے علاقے چوں آ کے نا میرے نبی دے مرکزی جلوس سے شامل ہیں. ہن جھنڈا بھی حضور علیہ السلام دے ہاتھ وچ ہونا ہے تے جلوس بھی ہونا. تے پھر اللہ دا قرآن کی بیان کر رہا ہے کہ جھنڈا بھی میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ثابت کر رہا ہے تے جلوس اللہ دا قرآن ثابت کر رہا ہے. جدو جنتی جنت جان گئے جنت دے دروازے تے فرشتے کھلوتے ہون گے اور جنتیاں نو آکھن گے سلام علیکم. اے قرآن دے الفاظ نے
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے جنتیو چلو جنت وچ داخل ہو جاؤ، لیکن پہلے سلام کرن گے آکھن گے ساری زندگی مصطفیٰ تے سلام پڑھن والیا آج اساڈی طرفوں تیرے تے سلام ہوئے، آج اساڈی طرفوں تیرے تے سلام، ایڈیاں شانہ ایڈیاں ٹورا میرے نبی دے غلام دیاں تے سوچنا میرے نبی دا کی مقام ہے۔ امام راضی فرماندے کہ قیامت والے دن اللہ دی عدالت لگنی نا تے اس وقت میرے نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرز کرنی، مولا باقی نبی تے باقی نبیاں دیاں امتاں جانن تے تو جانے، ذرا میرے غلاماں نو جلدی جلدی بھیج، میرے غلاماں نو جلدی جلدی، اور 50,000 سال دے برابر دن ہونے، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن آکھ رہے ہیں 50,000 سال دے برابر۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے، کسی پوچھا نا آپ نے کہ بھئی 50,000 سال دے برابر دن ہونا ہے تے حساب کتاب کنی دیر ہی چوئے گا؟ فرمایا 4 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں۔ حضور حکیم الامت فرماندے 4 گھنٹے ہیں حساب ہو جانا، انہاں کہ 4 گھنٹے ہیں حساب ہو جانا تے باقی پھر وقت، انہاں کہ حضور دیاں نعتاں، کیا بات ہے، اے غلاموں موجاں جے خدا دی قسم، ایتھے بھی نعتاں اتھے بھی نعتاں۔ بخاری دی حدیث ہے المرء مع من احبا، میرے نبی علیہ السلام فرمایا جے دے نال پیار ہوئے گا تیرا حشر بھی اودے نال ہوگا، جے دے نال پیار ہے سانو ناز کرنا چاہیے، ساڈا حشر انہاں دے نال ہونا۔ کتنے انعام نے امتی واسطے، مر کے قبر ہی جانا حضور اتھے آ جانا، سبحان اللہ، پل صراط تو گزرنا سرکار اتھے سامنے ہونا، میزان تے جانا اتھے آ جانا، تے حوض کوثر تے جانا تے اتھے بھی ہونا۔ حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہوگا، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، اسی اتنے خوش بخت خوش نصیب ہیں۔ نبی علیہ السلام تسی دیکھو کہ رب فرماندہ کہ تکلیف وچ امتی ہوئے نا تے بوجھ میرا رسول محسوس کردا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک بڑی خوبصورت ایک واقعہ نقل کیتا، حضرت صفوری شافی بھی نقل کیتا اور مولانا غلام رسول صاحب بھی یوسف زلیخا دی ابتداء چوں ذکر کیتا، دیگر علماء بھی لکھیا، بڑا خوبصورت واقعہ، بس اے دیتے انشاءاللہ میں جڑا وقت ملیا مکمل ہو جائے گا۔ توجہ تسی میرے دے رہے یا نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ابتداء اسلام صحابہ نو بھیجنا مختلف علاقے جاؤ، لوگاں نو تبلیغ کرو، اسلام دے بارے دسو، اللہ دی توحید، میری نبوت اور رسالت دا پیغام دیو۔ غلامہ جانا جا کے پیغام دینے، ایک علاقے صحابہ گئے، ایک عربی عربی چ دیہاتی معادن، دیہاتی سی بالکل ان پڑھ، اودے نال گفتگو صحابہ دی ہوئی، میں پڑھ کے تانوں سناواں، حضرت تانوں پڑھ کے سنان تے تسی آدے ہو واہ واہ، تے جنہاں حضور نو ویکھ کے گلاں کیتیاں ہونیاں انہاں دی تے پھر واہ واہ ہی ہے، تاں ہی تے اسی آدے نا واہ صحابہ واہ، انہاں ویکھ کے تعریفاں کیتیاں تے عربی دا دل مچلیا، مائل ہویا اللہ رسول وال، ہو سکا یار جے سونے رب دی توحید نو مندے ہو، سونے رسول دی رسالت نو مندے ہو، مینوں انہاں دا کلمہ پڑھاؤ تاکہ میں بھی سونے دین ہی داخل ہوں۔ اس کلمہ پڑھ لیا تے صحابہ کرام نے دسیا بھی اے نال ہی مکہ کو ایڈا دور نہیں، کسی وقت آئی نا حضور دی زیارت کری، ہن تابی بنے ہیں، وقت اس تو اونچا درجہ ملسی صحابی بن گئے۔ ہو سکا ٹھیک ہے جدو فرصت ملی میں پہلے انشاءاللہ میں اتھے آواں، کچھ وقت گزریا نا، ہو سکا لو یار اج جائیے، ہے بالکل ان پڑھ سادہ جہا بندہ جٹ، او جناب ٹر پیا مکے پہنچ گیا، اتھے جا کے پتہ کیتا حضور نو ملنا، انہاں دسیا بھی حرم جا اتھے ملاقات ہو جائے، حرم کعبہ وچ آ گیا، انہاں دسیا بھی بیٹھو سرکار انہیں تشریف لے آندے، او بہ گیا، بہ کے نہ دیکھ کے بھی جیڑا بندہ باہروں آندا ہے نا حجر اسود چوم کے چکر لان لگ جاندا، ای کی اس کسی نے پوچھا کی ہو رہا، انہاں دسیا اللہ دے گھر دی عبادت، اذان سن کہ چلو حضور دے آن تک تے کریے، اس چومے حجر اسود ٹر پیا تے کنا چ آواز ہے بھی نال دے تے کچھ پڑھ دے بھی پے، ہن میں تے بھی نہیں پتہ پڑھنا کی، ہو سکا چلو انہاں نے پوچھیا تے آکھن کہ تو شروع کیوں کیتا، دل وچ محسوس 100 گلاں آئیاں، ہو سکا چلو ساریاں گلاں حضور نو پوچھاں گا، سرکار دے آن تک میں پڑھدا یا کریمو یا کریمو یا کریم، او سیالویاں نو تے پتہ نہ یا کریمو دا وظیفہ، کیا بات ہے،
ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੜੇ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਯਾ ਉੱਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨਾ آقا کریم نے فرمایا چلو غلاموں طواف کریے سرکار فرمایا آؤ طواف کریے سارے پیچھے پیچھے آقا اگے اگے فرمایا خیال کرنا جیڑے وظیفے تسی تے میں اگے پڑھ دیاں آج او نہیں پڑھنے میں بھی تے تسی آج او پڑھاں گے جو آج اے نواں بندہ پیا پڑھ دے ادھے اگے نہیں ٹرنا پیچھے ٹرنا ہن عربی اگے اگے انہوں نہیں پتا پیچھے حضور آ گئے ہن او پڑھدا یا کریمو یا کریم سرکار بولے یا کریمو یا کریم صحابہ بولے یا کریمو یا کریم اودے کان وچ آواز پہنچی او سمجھیا پچھلے میریاں نقلاں کر رہے اے مینوں چھیڑ رہے چلدیاں آکھدا پیچھے آن والے ہو کہ ہویا جے میں پڑھیا لکھیا نہیں اے میریاں نقلاں تے نہ کرو جے تسا میری نقل نہ چھڑی پھر ویکھنا میں کی کردا سرکار بول پے فرمایا کی کرے گا آدھا کرنا کیے ہونے میرے نبی آن گئے میں اپنے نبی نو تواڈی شکایت لا چھڈا سرکار کرم تے آئے مسکرائے خوش طبی فرمائی فرمایا لا دیں شکایت لا چھڑی شکایت اساں نقل کوئی نہیں چھڑنی اسا کیا ہے ایک کونے جڑا انج پیادہ پلٹ کے بیکھا اور جدو پلٹ کے بیکھیا پہلی نظریں لٹ لیا ماغی تیریا ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے بغیر دارا ایک ہی گلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزار سرکار دا چہرہ بیکھیا نظرہ جھک گئیاں میرے آقا کریم نے فرمایا او لا نہ شکایت آکھن لگا جی نہیں ویکھیا نہیں سی تاں آکھیا ہن میں ویکھ لیا تسی سونے ہی بڑے ہو سونے آدیاں شکایتاں نہیں لائیاں جا اجے تعارف نہیں آقا کریم نے فرمایا اپنے نبی دی زیارت واسطے آیا ہاں جی زیارت واسطے فرمایا وقت کتے بیک مختصر کر رہے ہیں آنا نبیوں کا اے میں تے تیرا نبیاں جدو ایک گل کیتی نالی قدم پھڑ لے سونیا معافی دے دیو میرے آقا کلو معافیاں منگے حالانکہ دانستہ طور تے کچھ نہیں آکھیا پھر بھی معافی منگی کسے نو ملیا تاج حکومت کسے حکم چلاون سکھیا کسے نو ملی دستار امامت کسے علم پڑھاون سکھیا کسے نے پایا فقر دا چولا کسے زہد کماون سکھیا آزم ویکھ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا معافیاں منگیاں حضور علیہ السلام دے قدمی پہ ہے آقا کریم علیہ السلام کو جبریل آ گئے گل مک گئی جبریل آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ اس عرابی نو دس دیو رب فرماندا جڑیاں گلاں تواڈے نال کیتیاں اللہ دا حساب لے ہے بندہ سادہ جی اسی بالکل نبی علیہ السلام نے پیغام دیتا بھئی فرشتہ آ گئی تیاری کر لے اللہ فرماندا میں حساب لینا آکھن لگا جبریل ایتھے ہی یا ٹر گیا فرمایا ایتھے ہی کہنے لگا انہوں پھر دسو کہ رب نے میری طرف وہ پیغام دے وے کہ رسول اللہ دا نوکر پہ آدھا مولا جے تو میرا حساب لویں گا تو میں تیرا حساب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیڑی گل دا حساب لویں گا وہ مالک خالق حاکم احکم الحاکمین تو کیڑی گل دا لے عربی رو پہ
رو کے آدھا کملی والے میرے گناہاں دا حساب لے گا نا میں او دے کرم دا حساب لواں ہائے 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 او میریاں برائیاں دا حساب لے گا میں او دی بخشش دا حساب لواں گا او میرے گناہاں دا حساب لے گا میں او دی رحمت دا حساب لواں گا میں پوچھاں گا مولا ذرا دس نا میرے گناہ زیادہ نہیں یا تیری رحمت زیادہ بس پھر برحمتی وسیعت کل شیء کملی والے میں تہاڈا دامن نپ لینا میں ادوں تک چھڈنا ہی نہیں جب تک رب میرا بیڑا پار نہیں کردا ایک گلا سن کے میرے نبی رو پے جدو سرکار روئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا سجنا رو نہ کملی والے رو نہ اپنے غلام نو دس دیو کہ رب پہ فرماندا میں تیریاں خطاواں معاف کر دیتیاں جنت تیرے نام لکھ دیتی تے نالے رب پہ فرماندا یو میرے حبیب دے غلاماں نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لے اے امتی واسطے انعام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں خوش بخت ہو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے بن منگیاں سانو حضور دا امتی بنایا پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے نام آقا تیرا تسکین صدا دیتا ہے یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے ورنہ اپنا محبوب کسے کون بھلا دیتا ہے کہ رب دا خاص کرے میں سانو حضور دی غلامی وچ رکھیا سونا دین عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے گل میں ہی کر رہا کہ اسی خوش نصیب ہاں سانو حضور دی غلامی اللہ تعالیٰ سانو رکھے سونا دین عطا فرمایا سونے محبوب دا امتی بنایا پہلیاں امتاں دے کپڑے ناپاک کون بس کٹ دیو صاف نہیں ہو سکتے جسم ناپاک ہویا اگ دا سیک دیو تاں پاک ہونا اسی کپڑا بھی دھو کے پاک کریے بدن بھی دھو کے پاک کریے ساڈا کو منہ سونا ہے وزاکیہ تواڈا منہ نہیں سائیاں دا منہ ایک کملی والے دی غلامی دا صدقہ ہے نا سارا حضور دی نسبت دی پہلیاں قوماں عبادت والے دن کاروبار کرنے تے کون قرادتن خاصین کوئی باندر ہو گیا کوئی رچ ہو گیا ساڑی تے جمعے دی بانگ ویلے جن چڑھ دی اسی سارے کم جمعے دی اذان ویلے کر دیں ساڑیاں شکلہ کیوں نہیں بگڑ دیاں اس آگیا میں توڑا کردار نہیں ویدہ میں نسبت یار وال دیکھ سرکار دی نسبت میں سرکار دی نسبت وال دیکھ رہے ہیں قیامت والے دن حضور علیہ السلام ساڑی شفاعت کرنی ہے نا میں آگے گال عرض کر چکے ہیں کہ امام راضی فرماندے حضور علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرس کرنگے باقی نبیاں دی امتاں جانن تے مولا تو جانے میرے غلاماں نو جلدی ویلیاں کر جلدی ویلیاں کر اعلیٰ حضرت اسی مقام تے لکھیا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اے جدو کلام علامہ اقبال نے سنیا نا کلندر لاہوری نے اس نات خان الہنج حیران ہو کے دیکھیا اسا کہ یہ کس نے لکھا ہے اسا کہ احمد رضا نے لکھا اقبال فوراں دو شعر لکھے اسے کافی ردیف نو ملا کے وزن نو برابر رکھ کے اگے رکھ دیتا کہ جتے احمد رضا دی حاضری لگ رہی نال میری بھی لوا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اگو اقبال دے شعر جدو آئے نا کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ حیرانگی دی گل ہے جنت بنائی کہیں تے وسائی کہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد ارے تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد ایک روایت چاندہ کہ جدو حضور دی امت پل صراط تو گزرے گی نا حضور دی امت دے سالے لوگ گزرن گے تے جہنم دی آگ پکار کیا کہ گئے ذرا ترکھا لاگ جلدی کر تیرے وجود دے نال میری آگ ٹھڈی بھی ہوئی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامی دا صدقہ قیامت وال دن ٹورا ہون گیاں حضور دے غلامہ دیاں حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرمایا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں دنیا میں ان کی غلامی سے نصیبہ چمکا قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن حضرت
مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو حسن ان کا ہے تو تیری ہے جنت تیری. میری دعا ہے اللہ کریم تھوڑی میری